موجودہ زمانے میں تجدید و احیاء، دین کے احیاء و تجدید کا مبارک عمل تاریخ کے ہر دور میں جاری رہا۔ معاصر عہد میں بھی بحمد اللہ یہ عمل جاری ہے، بلکہ زیادہ منظم اور مرکوز شکل میں جاری ہے۔ علماء ربانیین کی انفرادی کوششوں کے علاوہ اجتماعی طور پر بھی بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ بہت سی تحریکیں اور جماعتیں منظم طریقے سے اس نیک عمل میں لگی ہوئی ہیں۔ انفرادی طور پر کام کرنے والوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال، مولانا سید سلیمان ندوی، شیخ حسن البنا شہید، شیخ محمد ابن عبد الوہاب، علامہ حمید الدین فراہی، مولانا سید ابوالعلا مودودی اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح احیاء و تجدید کے لیے جو جماعتیں اور تحریکیں برپا ہوئیں، ان میں تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اخوان المسلمون، دیوبند اور ندوہ کی تعلیمی تحریکیں اور تحریک اہل حدیث نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ اس نیک عمل میں مصروف افراد اور جماعتوں کے مقابلے میں زمین میں فساد برپا کرنے والے، منکرات کو فروغ دینے والے افراد اور جماعتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو اسلامی اقدار کو نابود کرنے کے درپے ہیں، وسائل سے مالا مال ہیں۔ ذرائع ابلاغ ان کے منصوبوں کو زمین پر برپا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس لیے چیلنج کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ ان میں بعض چیلنجز ملت کے اندرونی کمزوریوں سے پیدا ہوئے تو کچھ بیرونی قوتوں کے تھوپی ہوئے۔ ان چیلنجز کا ادراک کرنا، ان کے مضمرات کو سمجھنا اور پوری تیاری کے ساتھ منصوبہ بند طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ فکری و اعتقادی چیلنجز، ایمان بندے مومن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد مسلمانوں کی عملی زندگی میں کمزور پڑ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ پر توکل کم ہوا ہے، مادی اسباب پر انحصار بڑھ گیا ہے، لوگ اسلامی اقدار پر سمجھوتا کرنے لگے ہیں، مسلم معاشرے میں واحد فکری سمت کا فقدان ہے، عقیدہ میں رسومات داخل ہو گئی ہیں، دین کو رسومات کے تحت محدود کر دیا گیا ہے، بعض حلقوں میں تقلید اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ سوال کرنے والے کو گمراہی سمجھا جاتا ہے، سوال کرنے کو گمراہی سمجھا جاتا ہے۔ ان میں ہر کام فکری انتشار کو جنم دیتا اور عقیدہ کو کمزور کرتا ہے۔